زبور 51۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے پاک کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گنہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ اے خدا، اے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا، تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ زبور 52۔ اے زبردست، تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے۔ تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے۔ اے دغاباز، وہ تیز استرے کی مانند ہے۔ تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ اے دغاباز زبان، تو مہلک باتوں کو پسند کرتی ہے۔ خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا۔ وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ دیکھو، یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا، بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا۔ لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ میرا توکل عبدالآباد
خدا کی شفقت پر ہے۔ میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے، اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ زبور 53۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے، کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی، تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں، جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی، اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، گو خوف کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دی۔ تو نے ان کو شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات سیون میں سے ہوتی، جب خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا، تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ زبور 54۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلہ سے مجھے بچا، اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں، اور تندخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں رکھا۔ دیکھو، خدا میرا مددگار رہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا۔ تو اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے، اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ زبور 55۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا، اور میری منت سے منہ نہ پھیر۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بیتاب ہے، اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں نے کہا، کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے، تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا۔ پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہیں، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔
जिस ने मुझे मलामत की वो दुश्मन ना था, वरना मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। और जिसने मेरे खिलाफ तकब्बुर किया वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था, नहीं तो मैं उससे छुप जाता। बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हमसर, मेरा रफीक और दिली दोस्त था। हमारी बाहमी गुफ्तगू शीरीं थी और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। उनको मौत अचानक आ दबाए, वो जीते जी पाताल में उतर जाएं, क्योंकि शरारत उनके मस्कनों में और उनके अंदर है। पर मैं तो खुदा को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचा लेगा। सुबह शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराहता रहूंगा, और वो मेरी आवाज सुन लेगा। उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया, क्योंकि मुझसे झगड़ा करने वाले बहुत थे। खुदा जो कदीम से है सुन लेगा और उनको जवाब देगा। ये वो हैं जिनके लिए इनकलाब नहीं और जो खुदा से नहीं डरते। उस शख्स ने ऐसों पर हाथ बढ़ाया है जो उससे सुलह रखते थे। उसने अपने अहद को तोड़ दिया है। उसका मुंह मक्खन की मानिंद चिकना था, पर उसके दिल में जंग थी। उसकी बातें तेल से ज्यादा मुलायम पर नंगी तलवारें थीं। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादिक को कभी जुम्बश न खाने देगा। लेकिन ऐ खुदा, तू उनको हलाकत के गड्ढे में उतारेगा। खूनी और दगाबाज अपनी आधी उम्र तक भी जीते न रहेंगे, पर मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। ज़बूर 56। ऐ खुदा, मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि इंसान मुझे निगलना चाहता है। वो दिन भर लड़कर मुझे सताता है। मेरे दुश्मन दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो गरूर करके मुझसे लड़ते हैं वो बहुत हैं। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है? वो दिन भर मेरी बातों को मरोड़ते रहते हैं। उनके ख्याल सरासर यही हैं कि मुझसे बदी करें। वो इकट्ठे होकर छुप जाते हैं। वो मेरे नक्शे कदम को देखते भालते हैं, क्योंकि वो मेरी जान की घात में हैं। क्या वो बदकारी करके बच जाएंगे? ऐ खुदा, कहर में उम्मतों को घिरा दे। तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है। मेरे आंसुओं को अपने मशकीजा में रख ले। क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं है? तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पिस्पा होंगे। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ऐ खुदा, तेरी मन्नतें मुझ पर हैं। मैं तेरे हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानूंगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पांव को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं? ज़बूर 57। मुझ पर रहम कर ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर,
کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پاؤں کے سایہ میں پناہ لوں گا، جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالی سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا، جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو۔ خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ میری جان ببروں کے درمیان ہے، میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی اپنے لوگوں میں جن کے دانت برچھیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی۔ انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا، وہ خود اس میں گر پڑے۔ میرا دل قائم ہے، اے خدا، میرا دل قائم ہے۔ میں گاؤں گا، بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اے میری شوکت، بیدار ہو، اے بربط اور ستار جاگو۔ میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ زبور 58۔ اے بزرگو، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو، اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائش ہی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بہرے عفی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا، تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند، ببر کے بچوں کی دھاڑیں توڑ ڈال، وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں۔ جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند پیکان ہوں، وہ ایسے ہو جائیں جیسے گونگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسکات جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے، وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکساں بگولے سے اڑا لے جائے گا۔ صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے، یقیناً صادق کے لیے اجر ہے۔ بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ زبور 59۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بدکاروں سے چھڑا، اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا، کیونکہ دیکھ وہ میری جان کی گھات میں ہیں۔ اے خداوند، میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں۔
میری کمک کے لیے جاگ اور دیکھ۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ۔ کسی دغاباز خطا کار پر رحم نہ کر۔ وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں۔ دیکھ، وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے؟ پر اے خداوند، تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھا میں اڑائے گا۔ اے میری قوت، مجھے تیری ہی آس ہوگی، کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے۔ میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا۔ خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا۔ ان کو قتل نہ کر، مبادا میرے لوگ بھول جائیں۔ اے خداوند، اے ہماری سپر، اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔ وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔ قہر میں ان کو فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں، اور وہ زمین کی انتہا تک جان لیں کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں۔ وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں، اور اگر آسودہ نہ ہوں تو ساری رات ٹھہرے رہیں۔ لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ۔ اے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق خدا میرا اونچا برج ہے۔ زبور 60۔ اے خدا، تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا۔ تو ناراض رہا، ہمیں پھر بحال کر۔ تو نے زمین کو لرزا دیا، تو نے اسے پھاڑ ڈالا ہے۔ اس کے رکھنے بند کر دے، کیونکہ وہ لرزاں ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں، تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی مے پلائی۔ جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے، تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے۔ اپنے داہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، منسی بھی میرا ہے، افرائیم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میرا چیلچی ہے۔ ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا۔ اے فلسطین، میرے سبب سے للکار، مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، کیا تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا؟ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔